السلام علیکم ناظرین، ہسٹوریکل پلیس یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیری و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں ڈرامہ سیریل حضرت یوسف علیہ السلام کا پارٹ نمبر 11 لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پارٹ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ قال قصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ صدق الله۔ آفرین برخوردار، بہت خوب۔ مجھے یقین نہ تھا کہ کامیاب ہوگے۔ بہت بہت شکریہ، میں تمہارا مشکور ہوں اظہار صیف۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں بے گناہ مارا جاتا۔ تم پر خداؤں کی رحمت ہو۔ تمہاری بے گناہی ثابت کرنا مقصود نہ ہوتا تو نینیفر کو ہرگز شرمندہ نہ ہونے دیتا۔ یہ اتنا بھی معصوم نہیں۔ اگر دوبارہ کبھی اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی تو سخت سزا کے مستحق قرار پاؤ گے۔ شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں۔ بہت خوب بیٹا، اب چلیں، میرے ساتھ آؤ۔ کتنا ذہین اور ہوشیار ہے، دیکھا کس طرح اس سے اگلوایا ہے۔ خوبصورت بھی ہے اور ذہین بھی۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے کیسے اس بچے نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ بس اس کی گردن اب کٹی کہ اب کٹی، تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، نہیں نہیں مجھے مت مارو، ہاں میں نے چوری کی ہے، میں گناہگار ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں۔ اور یوں یوسف شیخ کی اس ترکیب نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سا بچہ اور اتنا عقل مند ہوگا۔ پھر تو مجھے جناب پوتیفار کا اس گراں قدر ہدیے کی بابت شکر گزار ہونا چاہیے۔ یوسف صرف پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے۔ آج سے کوئی بھی اضافی غذا نہیں لے جا سکتا۔ یوسف صرف ہر شخص کو اس کا حصہ فہرست میں لکھی گئی مقدار کے مطابق دے گا۔ ایک غلام کا پڑھا لکھا ہونا کسی نعمت سے کام نہیں۔ یوزارشید کے قیام کا کہاں بندوبست کیا ہے؟
ابھی سوچا نہیں بانو۔ ظاہر ہے کہ غلاموں کے ساتھ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ نہیں، غلاموں کے ساتھ نہیں، یہی اسی قصر میں سے ہونا چاہیے۔ وہ کمرہ جو میں نے تمہیں دکھایا تھا، یہ بتاؤ یوزرسیف، تمہیں وہ کمرہ پسند ہے؟ شکر گزار ہوں، اگر اجازت فرمائے تو میں چاہوں گا کہ میرا کمرہ بھی دیگر خدمتگاروں اور غلاموں کے ساتھ ہی ہو۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہیں کہاں اور کس کے ساتھ رہنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ قصر میں غلام کی موجودگی قصر کے قوانین کے خلاف ہے اور دیگر غلاموں اور خدمتگاروں کی بغاوت کا باعث بنے گا۔ جب میں اور خداوند قصر جناب پوتیفار اس بچے سے دلی وابستگی رکھتے ہیں تو اوروں کو اظہار خیال کا کوئی حق نہیں۔ یوزرسیف، میرے بیٹے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تم مجھے اپنے بابا کی طرح سمجھو اور کوئی بھی مشکل ہو تو مجھ سے کہنا۔ شکر گزار ہوں۔ بیچارے میرے بابا، خدا انہیں صبر دے۔ سنو اے کنان کے بھیڑیوں، میں تم سے مخاطب ہوں، خاموش کیوں ہو؟ بابا، کیا بھیڑیے بھی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں میرے بچے، لیکن اگر خداوند چاہے تو میری بات کا جواب ضرور دیں گے۔ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹا، آ گئے۔ آخر تم لوگوں نے اپنے بھائی پر کیا آفت ڈھائی ہے؟ تم بتاتے کیوں نہیں لاوی؟ بابا وہ بھیڑیے جھوٹ بولتے ہو۔ بھیڑیوں نے انکار کر دیا، انہوں نے بتایا کہ انہیں یوسف کی کوئی خبر نہیں۔ بھیڑیے نے؟ بابا جان، بھیڑیے نے کس طرح انکار کیا؟ میں نے بھی سنا ہے، بھیڑیے نے بابا سے باتیں کی، بتایا کہ یوسف کو ہم نے نہیں کھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے بتا دو کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ ہمیں خود نہیں پتا، بہت ڈھونڈا۔ بھیڑیوں پر تہمت مت لگاؤ، جو کچھ کیا ہے تم بھیڑیا صفتوں نے کیا ہے۔ آؤ توبہ کر لو اور حقیقت بتا دو۔
خدا ہر کسی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، بالخصوص ان لوگوں کو جن کے قلوب پتھر کے ہو جائیں۔ خدا نگہبان مالک، پھر ملیں گے۔ خدا نگہبان۔ یوزار سیف کو یہاں لے کر آؤ۔ تمہارے ساتھ گزارے ان چند سالوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہوں گا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں ماں بننے کی نعمت سے محروم رکھوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اب رشتہ ازدواج پہ منسلک ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں، کیا معلوم مستقبل میں صاحب اولاد نہیں ہوں گے۔ میرے خداوند جناب پوتیفار سے میری وابستگی اولاد کی خاطر نہیں ہے۔ میں آپ کی اس محبت کی قدر کرتا ہوں، اور اسی محبت کے پیش نظر میں نے یوزار سیف کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس بچے کی موجودگی آپ کی خوشی اور مسرت کا باعث ہوگی۔ کوئی چیز آپ کی محبت سے بڑھ کے میری خوشی کا باعث نہیں۔ یوزار سیف کو بھی چونکہ آپ کا ہدیہ ہے، چاہتی رہوں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کبھی ہم صاحب اولاد ہو گئے تو کیا ہمارا بچہ بھی یوزار سیف کی طرح خوبصورت دل نشیں ہوگا؟ شاید، لیکن اس کی طرح ذہین اور فتین تو ہرگز نہیں ہوگا۔ تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ بانو زلیخا تمہاری اتنی تعریفیں کرتی ہے؟ جناب پوتیفار، آج یوزار سیف نے چور کی شناخت کے لیے جو چال چلی ہے اس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ عالی جناب، آج قصر میں ہر طرف یوزار سیف کی فہم و فراست کے چرچے ہو رہے ہیں۔ سب کہہ رہے تھے یوزار سیف نے نینیفر کپتا کو قید کروایا ہے۔ تم نے پہلے روز ہی ثابت کر دیا ہے کہ تم بانو زلیخا کے منہ بولے بیٹے بننے کی اہلیت رکھتے ہو۔ میں نے خود سنا وہ اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ زلیخا نے اسے بطور فرزند متمنا قبول کر لیا؟ کہا تو کچھ نہیں، غالباً متفق ہیں۔ یہ کیسی افواہیں ہیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے میں جانتی ہوں، یقیناً یوزار سیف کے متعلق ہے۔ کیا یوزار سیف کی فرزند متبنی والی بات درست ہے؟ اچھا انتخاب ہے نا؟
یہ مصر کے آئین و قانون اور اس کے رسم و رواج کے برخلاف ہے۔ یوزار صرف ایک اجنبی ہے اور ادنا طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ جیسی اشراف سادی سے کوئی میل نہیں رکھتا۔ جب میرا فرزند بن جائے گا تو وہ بھی نام و مقام و مرتبے کا حامل ہو جائے گا۔ اور اس کے آئین اور ایمان کا کیا کریں گی؟ کیا معلوم کہ وہ آمون کا دشمن اور آئین مصر کا مخالف نہیں ہے؟ عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ بچوں کا ذہن کوڑے کاغذ کی مانند ہوتا ہے جس پر جو چاہے بآسانی تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے باز آ جائیے، یہ بہتر نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ بھی بہتر ہوگا مایوس کن باتیں کرنے کے بجائے میری مدد کریں۔ تو پھر مجھے حجت تمام کر لینے دیجیے۔ میں آج معبد آمون کے جادوگر کے پاس گئی تھی اور انہیں یوزار صرف کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ جانتی ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ زلیخا کا دشمن ہے اور یہ آپ کو اس زندگی سے بیزار کر دے گا اور ان خداؤں سے متنفر کر دے گا۔ جادوگر نے بتایا آپ آخرکار کسی دوسرے خدا کی پرستش کرنے لگیں گی۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہیں؟ وہ ایک بچہ ہے، بچے کو میں جیسے چاہوں تربیت کر کے ڈھال سکتی ہوں، سمجھی؟ تو کل سے اسے تیار کر کے میرے پاس لانا، سمجھی؟ تو میں چاہتی ہوں اسے مصری آداب اور رسومات سے آشنا کروں، اس کام میں میری مدد کریں۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں مانو۔ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کل کو یہ مت کہیے گا کہ قاری ماما نے بتایا نہیں۔ میں جناب پوتیفار کا کھانا لینے آیا ہوں۔ یوزار صاحب کی عدم موجودگی میں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کھانے کی تقسیم کے اختیارات انہی کے پاس ہیں۔ اس نے خوب اپنی جگہ بنائی ہے۔ پوتیفار اور زلیخا اسے اپنا فرزند متبنہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راستہ دیں، ایک طرف ہو جائے۔ قصر کے تمام افراد کی کل تعداد کی فہرست یوزار شیخ کے پاس ہے۔ ہر شخص اور ہر شعبے کے لیے جتنی مقدار یہ کہیں غذا دے دیں۔ نگہبانوں کے لیے غذا 5 افراد کی۔ افراد۔ معبد کے کاہنوں کی تعداد تو 5 ہے، 20 افراد کا حصہ کیوں؟ تو کیا معبد کے خداؤں کو غذا کی ضرورت نہیں؟ تو کیا معبد کے خدا کھانا بھی کھاتے؟ نہیں کھاتے، لیکن کیا بندوں کی غذاؤں کو متبرک کرنے کے لیے خداؤں کے حضور میں ہدیہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور جب تمام خدا اس غذا کو متبرک کر دیتے ہیں تو اسے کون کھاتا ہے؟ وہ جو غذا متبرک کر دیتے ہیں وہ خداؤں کے معبد کے کاہنوں اور خادموں کا حصہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح تو ہر کاہن دوسروں کی بنسبت 4 گنا کھانا کھاتا ہے۔ اسی وجہ سے کاہن زیادہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ کاہن اور ان سے وابستہ افراد تو ہر روز خداؤں کی برکت سے موٹے تازے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر کارکنان کو حسب ضرورت غذا بھی میسر نہیں۔ اور کیا؟ اگر خدا اس غذا کو متبرک نہ بھی کریں تو کیا ہو جائے گا؟ یقیناً وہ ہمارے میدوں میں گڑبڑ مچا دیں گی۔ بس کرو، اب
اگر خادمین نے محبت سے شرم نہیں کرتے، کم از کم خدایا نے محبت سے تو کچھ حیا کرو. چلو. یہ جادوگرنی اب گئی ہے تاکہ یوزار سیف کے خلاف زہر اگلے. یہاں تو معبد کے کاہنوں کی تعداد 5 لکھی ہوئی ہے، لہٰذا 5 افراد سے زیادہ غذا نہیں مل سکتی. یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ 20 افراد کا حصہ لیا ہے. آج یہ جتنا کہہ رہے ہیں انہیں دے دو، جناب حنیفہ اس مسئلے کو خود حل کریں گے. نام پہ خداؤں کے، پیٹ میں کاہنوں کے. آج تک کسی نے بھی ان کی اس دھاندلی پر اعتراض نہیں کیا تھا. آفرین ہے برخوردار، آفرین. ایک وہ تھی نینفر کپتا کی رسوائی اور ایک یہ ہے کاہنوں کی رسوائی. دیکھا اس بچے نے کس طرح نینفر کپتا کو زندان کا رستہ دکھایا. بڑا ہی نڈر اور ذہین بچہ ہے جناب حنیفہ. اچھا تو کیا ہو رہا ہے یوزار سیف؟ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں عالی جناب. یوزار سیف کا محبت کے کاہنوں سے جھگڑا ہو گیا تھا. یہ ان کی ارادہ طلبی کے معنی ہو رہا تھا. قاری ماما بھی اس تمام ماجرے کی شاہد ہے. میرا خیال ہے کہ قاری ماما اور کاہنان اس بچی کے خلاف کوئی سازش کریں گے. عالی جناب کا کھانا تیار؟ جی عالی جناب. اٹھا کر لے چلو. تم بھی آؤ یوزار سیف. ان کی غذا ہر روز کی طرح انہیں دو جب تک یوزار سیف واپس لوٹے. چلیں. آپ تو نہیں تھے کہ جو دیکھتے کہ لوگ ہم پر کس طرح ہنس رہے تھے. کارکنان قصر بھی اسی کا ساتھ دے رہے تھے. یعنی پوتیفار نے تقسیم غذا کی ذمہ داری ایک بچے کو سونپ دی ہے. حنیفر نے اسے ذمہ داری دی ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ کافر ہے اور ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا. اگر ایسا ہوا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. میں پوتیفار اور زلیخا سے بات کروں گا، پریشان مت ہونا. یوزار سیف کہاں ہو تم؟ یہاں ہو. نیمی صاحبو کیا ہوا؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کافر ہو اور ہمارے خداؤں کی پرستش نہیں کرتے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی خفو کاہن معبود کے خادم بینگس سے کہہ رہے تھے کہ اگر ثابت ہوگا کہ تم ہمارے خداؤں کی پرستش نہیں کرتے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اگر میرے خدا نے چاہا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. بتایا نہیں؟ کیا تم کافر ہو؟ میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ میں کافر نہیں ہوں اور خدا کی پرستش کرتا ہوں. کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ تمہارا خدا، میرا خدا، سب کا خدا. اب مجھے اطمینان ہو گیا. تمہیں پتا ہے خدا نے تمہیں میری نجات کے لیے بھیجا تھا. مجھ سے کچھ کہا؟ نہیں، میں خود سے بول رہا تھا. کچھ نہیں، تم جاؤ. آ رہے ہو؟ مل کر کھیلیں گے. ہاں آتا ہوں. کاش
काश आप देखती, कस्र के तमाम लोग उसके साथ मिलकर काहिनों का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बताओ, एक बच्चा किस तरह काहिनों की तहकीर और तज़हीक का बाइस बन सकता है? किनायतन कह रहा था, काहिन खुदा के नाम पर ग़िज़ा लेते और खुद अपना पेट भरते हैं। मैं इस सिलसिले में उससे बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो ना आमून की परस्तिश करता है और ना खुदाओं की। जनाबी पुतिफार बानो के मुंतजिर हैं। ज़ोहराने का वक्त हो गया है। इस बच्चे से मोहतात रहें। अगर इसने अरबाब माबद को गुस्सा दिला दिया तो ये अपनी ही जान को खतरे में डाल देगा।